بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم والحمد لله رب العالمين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيدي لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرك عليهم بيوتهم. متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے ارادہ کیا کہ میں لکڑیاں اکٹھی کرنے کا حکم دوں، پھر نماز کا حکم دوں کہ اس کے لیے اذان دی جائے، پھر میں کسی ایک آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، اور میں خود ان لوگوں کی طرف جاؤں ان کے گھروں کو جلا دوں، یعنی ان لوگوں کی طرف جاؤں جو مسجد میں نہیں آئے تو پھر ان کو جلا دوں. ہممتو کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا. یہ باب نصرہ ینصرو سے آتا ہے. تو اس حدیث سے جماعت سے نماز کی تاکید معلوم ہوئی کہ جو لوگ جماعت کی نماز بلا عذر چھوڑ دیتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جماعت کی نماز کو چھوڑ دینے اور ان کو سزا دینے پر آمادہ ہے. اور اس سے یہ بھی استدلال کیا جاتا ہے کہ امام کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ کسی عذر کی وجہ سے کسی کو اپنا نائب بنا کر خود اپنی ضرورت کی وجہ سے چلا جائے. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا، یعنی بعض لوگ اس سے یہ بھی استدلال کرتے ہیں کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا فرض ہے. اگر فرض نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو یہ سزا کی دھمکی کیوں دیتے؟ مگر بعض علماء فرماتے ہیں کہ جماعت کی نماز سنت موقدہ ہے. وہ بھی اسی حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ جماعت کے ترک کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف دھمکی دی ہے، سزا نہیں دی. اگر یہ فرض ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سزا بھی دیتے. بہرحال اس حدیث سے ہمیں جماعت کی فضیلت معلوم ہوئی، جماعت کی اہمیت معلوم ہوئی، اور جماعت کو چھوڑنے پر دیکھیں کتنی سخت وعید ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اتنے نرم دل ہیں، اپنے امتیوں سے اتنی زیادہ محبت فرماتے ہیں، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے کہ ان کے گھروں کو جلا دوں. تو اس سے معلوم ہوا کہ جماعت کا چھوڑنا بہت ہی برا عمل ہے. عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال: من سرہ ان یلقى اللہ تعالی غدا مسلما فلیحافظ علی ہؤلاء الصلاة حیث ینادى بہن. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص کو یہ بات پسند ہے کہ وہ کل کو اللہ سے اس حال میں ملے کہ وہ مسلمان ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ ان نمازوں کی حفاظت کرے جن کے لیے اذان دی جائے. فَإِنَّ اللَّهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ صلی اللہ علیہ وسلم سنن الہدى وَإِنَّهُنَّ مِن سُنَنِ الْهُدَى وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ. رواہ مسلم. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہدایت کے طریقے مقرر فرمائے، اور یہ نمازیں بھی انہی سنن الہدیٰ یعنی ہدایت کے طریقوں میں سے ہیں. اور اگر تم نمازیں اپنے گھروں میں پڑھتے ہو تو تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دو گے، اور اگر تم نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت چھوڑ دی تو یقیناً گمراہ ہو جاؤ گے.
اور میں نے تو اپنے لوگوں کا یہ حال دیکھا ہے کہ نماز سے وہی منافق پیچھے رہتا جو کھلم کھلا منافق ہوتا۔ اگر آدمی کو 2 آدمیوں کے سہارے سے لایا جانا پڑتا تو وہ بھی صف میں کھڑا کر دیا جاتا۔ وفی روایت اللہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنا سنن الہدا وَإِنَّ مِن سُنَنِ الْهُدَى الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي يُؤَذَّنُ فِيهِ۔ اور اسی مسلم شریف کی ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت کے طریقے سکھلائے، اور ہدایت کے طریقوں میں سے اس مسجد میں نماز پڑھنا بھی ہے جس میں اذان دی جاتی ہے۔ تو اس حدیث مبارک سے بھی ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جماعت سے نماز پڑھنا کس قدر بڑا اور فضیلت والا کام ہے، یعنی اس میں بھی جماعت کے ساتھ نماز کی ہی ترغیب دی جا رہی ہے، اور جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھنے والے کو گمراہ بتایا گیا۔ نیز یہ منافقوں سے بھی بدتر آدمی ہے جو نماز جماعت کے ساتھ چھوڑے، کیونکہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق بھی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے تھے، اور بیمار جو ہوتے تھے اگر ان میں بھی اتنی طاقت ہوتی کہ وہ کسی کے سہارے کے ذریعے ہی جماعت میں شامل ہو جائے تو بھی وہ جماعت میں شامل ہوتے تھے۔ تو اس میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کے لیے سنن الہدا مقرر کی۔ تو سنن الہدا یعنی ہدایت کے طریقے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو افعال تھے وہ 2 قسم کے ہیں۔ نمبر 1 جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبادت کے طور سے کیے، اور نمبر 2 وہ افعال جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عادت کے طور سے کیے ہیں۔ تو پہلی قسم کو فقہاء سنن الہدا کہتے ہیں، یعنی وہ اعمال جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبادت کے طور سے کیے ہیں، اور دوسری کی قسم کو سنن زوائد کہتے ہیں۔ پھر سنن ہدا کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 سنن مؤکدہ اور نمبر 2 سنن غیر مؤکدہ۔ سنن مؤکدہ وہ ہیں جن پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مواظبت فرمائی ہو اور تاکید بھی فرمائی ہو، اور سنن غیر مؤکدہ وہ ہیں جن پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مواظبت نہیں فرمائی اور نہ ہی ان کے کرنے کی بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے۔ تو اس حدیث میں سنن ہدا سے مراد سنت مؤکدہ ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ جماعت کے ساتھ، یعنی معلوم ہوا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا سنت مؤکدہ ہیں، یعنی ان سنتوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان طریقوں میں سے ہیں جس کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زیادہ تاکید فرمائی۔ پھر فرمایا جو حدیث میں کہ کما یصلی ھذا المتخلف فی بیتی، تو متخلف یہ شاید کسی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، لیکن یہاں پر کسی کا نام نہیں لیا گیا۔ تو اس حدیث سے ہمیں جماعت کی فضیلت معلوم ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنن الہدا میں سے یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا بھی ہے۔ عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من ثلاثة فی قریة ولا بدو ولا تقام فیہم الصلاة الا قد استحوذ علیہم الشیطان فعلیکم بالجماع فإنما یأکل الذئب من الغنم القاذیہ۔ رواہ ابو داود باسناد حسن۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس بستی یا جنگل میں 3 آدمی ہوں جن میں نماز کا اہتمام نہ ہوتا ہو تو ان پر شیطان غالب آ جاتا ہے، بس جماعت کی نماز کو لازم پکڑو، یقیناً بھیڑیا اس بکری کو کھا جاتا ہے جو ریوڑ سے دور رہتی ہو۔ ابو داود نے حسن سند کے ساتھ اس کو روایت کیا۔ غنم کہتے ہیں بکری کو، اس کی جمع اغنام آتی ہے۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز باجماعت پڑھنے کی ترغیب دی کہ اگر زیادہ لوگ نہیں 3 بھی افراد ہوں تب
تب بھی نماز کو جماعت کے ساتھ ہی پڑھا جائے۔ مطلب یہ کہ جس بستی یا جنگل یا دیہات میں جماعت نہیں ہوتی تو شیطان جب چاہے آسانی کے ساتھ ان کو قابو کر لیتا ہے، مگر جو اجتماعیت کے ساتھ رہتے ہیں ان میں ایک قوت اور طاقت ہوتی ہے تو ان پر آسانی کے ساتھ کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ یہی حال شیطان کا ہے کہ وہ تنہا آدمی پر اپنا اثر جلدی ڈالتا ہے، بخلاف جماعت کے کہ اس پر اس کا اثر نہیں پڑتا۔ اور اسی بات کو حدیث میں بیان فرمایا گیا کہ جب بھی 3 آدمی موجود ہوں تو وہ نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی ترتیب بنائیں، یعنی اپنے اندر اجتماعیت کو پیدا کریں، ورنہ شیطان ان پر غالب آ جائے گا۔ اور اس کی مثال یہ دی جا رہی ہے کہ بھیڑیے کو بکریوں کے ریوڑ پر حملہ کرنے کی جرأت نہیں ہوتی، مگر جب بکری الگ ہو تو پھر بھیڑیا اس پر فوراً غالب آ جاتا ہے اور اس پر حملہ کرتا ہے۔ اسی طرح انسان بھی اجتماعیت کے ساتھ رہے تو شیطان کے وار سے بچ جائے گا۔ باب الحث علی حضور الجماعت فی الصبح والعشاء، صبح اور عشاء کی جماعت میں حاضری کی ترغیب کا بیان۔ اس باب کے تحت امام نووی رحمہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان احادیث کا ذکر فرمائیں گے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر صبح اور عشاء کی جماعت میں حاضری کی ترغیب دی، اس لیے کہ یہ اوقات ایسے ہوتے ہیں جس میں انسان سست ہو جاتا ہے اور جماعت کو چھوڑ دیتا ہے، تو خاص طور پر ان دونوں نمازوں کا ذکر کیا کہ جس طرح دوسری نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کرو، ایسے ہی ان نمازوں کا بھی خاص اہتمام کیا جائے۔ عن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل ومن صلی الصبح فی جماعت فکأنما صلی اللیل کلہ، رواہ مسلم۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے جماعت سے عشاء کی نماز پڑھی تو اس نے گویا آدھی رات قیام کیا، اور جس نے صبح کی نماز جماعت سے پڑھی تو اس نے گویا ساری رات نماز پڑھی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء اور فجر کی نماز جو شخص جماعت کے ساتھ پڑھ لے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی یہ فضیلت بیان فرمائی کہ وہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے پوری رات عبادت کی۔ دیکھیں پوری رات عبادت کرنے میں کتنی محنت اور مشقت اٹھانی پڑتی ہے، لیکن اگر ہم با جماعت نماز کا اہتمام کر لیں تو اس سے اتنا زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو اس سے فجر اور عشاء کی با جماعت نماز پڑھنے کی فضیلت معلوم ہوئی۔ وفی روایت ترمذی عن عثمان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شاہد العشاء فی جماعت کان له قیام نصف لیلہ ومن شاہد العشاء والفجر فی جماعت کان له کقیام لیلہ، قال الترمذی حدیث حسن صحیح۔ اور ترمذی کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عشاء کی نماز میں حاضر ہوا اس کے لیے آدھی رات کے قیام کا ثواب ہے، اور جو عشاء کے ساتھ فجر کی نماز میں بھی حاضر ہوا تو اس کے لیے پوری رات کے قیام کے برابر ثواب ہے۔ امام ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ تو اس کا بھی یہی مطلب ہوا کہ نماز فجر اور عشاء کی خاص طور پر اہتمام کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ ساری ہی نمازیں با جماعت ہوں، لیکن جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا کہ یہ چونکہ سستی کا ٹائم ہے اس لیے ان کا ذکر فرمایا۔ تو اس میں بھی ان نمازوں کے بارے میں ترغیب دی جا رہی ہے کہ ان کی جماعت کو بھی نہ چھوڑا جائے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ
لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوَ متفق علیہ وقد سبق بطولہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگ عشاء اور صبح کی نماز کی فضیلت جان لیں تو انہیں گھٹنوں کے بل بھی آنا پڑے تو وہ ضرور اس نمازوں میں آئیں۔ وقت سبق بطولہ، اور تحقیق یہ روایت تفصیل سے پہلے گزر چکی ہے۔ اس حدیث یہ جو حدیث ہم نے پڑھی یہ پہلے باب فضل الاذان میں بھی گزر چکی ہے، لیکن امام نووی رحمہ اللہ اس کو دوبارہ اس لیے یہاں پر لائے کیونکہ اس میں عشاء اور صبح کی نماز کی فضیلت کا بیان ہے، تو اس لیے اس کا دوبارہ ذکر ہوا کہ یہ اس قدر فضیلت والی نمازیں ہیں کہ اگر لوگوں کو ان کی فضیلت کا علم ہو جائے تو وہ کسی عذر پر بھی اس کو نہ چھوڑیں، اور بلا عذر جو ہے وہ تو کبھی چھوڑیں گے ہی نہیں۔ تو فرمایا کہ گھٹنوں کے بل بھی آئیں، یعنی ان کو عذر ہے، چلا نہیں جا رہا، گھسٹ گھسٹ کر بھی ان نمازوں کے لیے آئیں۔ اتما سے مراد عشاء کی نماز ہے۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس صلاة اثقل علی المنافقین من صلاة الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافقین پر فجر اور عشاء کی نماز سے زیادہ بھاری کوئی اور نماز نہیں، اور اگر وہ ان کی فضیلت کو جان لیں تو وہ ضرور ان نمازوں میں حاضر ہوں چاہے انہیں گھٹنوں کے بل گھسٹ کر ہی آنا پڑے۔ حبوا، حبوا کہتے ہیں وہ کپڑا جس سے پیٹھ اور پنڈلیوں کو ملا کر باندھا جائے، یعنی کسی کپڑے میں لپٹ جانا، پیٹھ اور پنڈلیوں کو کسی کپڑے سے باندھ لینا، تو اس حالت کو کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اس کی فضیلت معلوم نہیں، اسی لیے لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ورنہ تو یہ بہت فضیلت والی چیز ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اثقل علی المنافقین، یعنی یہ منافقین پر بہت بھاری ہے۔ فجر اور عشاء یہ دونوں ہی وقت ایسے ہیں جس میں عموماً آرام کیا جاتا ہے اور نیند کا غلبہ ہوتا ہے، خاص کر کے سردی کے دنوں میں، تو اس میں لوگ سستی کرتے ہیں۔ تو اس حدیث میں اس بات کی طرف ترغیب دی کہ اے مسلمانوں، فجر اور عشاء کی نماز میں سستی کر کے منافقوں کی مشابہت اختیار نہ کرو۔ فرمایا یہ تو اتنی عظیم الشان نمازیں ہیں کہ اگر تمہیں گھسٹ کر بھی آنا پڑے تو پھر آؤ، یعنی حبوا یعنی سرین کے بل آتے، یعنی جو شخص پیروں سے چلنے کی نہ طاقت رکھے، کوئی عذر ہے، تب بھی یہ اتنی فضیلت والی ہے کہ تب بھی گھسٹ گھسٹ کر آ جاؤ، یعنی یہ دونوں نمازوں اس قابل نہیں کہ ان کی جماعت کو چھوڑا جائے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ان دونوں اوقات کی نمازیں کس قدر فضیلت والی ہیں، جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا کہ ساری ہی نمازیں فضیلت کے اعتبار سے بہت زیادہ ہیں، اور تمام نمازوں کو جماعت کے ساتھ ہی ادا کرنا چاہیے، لیکن سستی کے اوقات کی وجہ سے ان دونوں کا نام لیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو پڑھا اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔